چار ایسے افراد ہیں کہ جن کی شفاعت کی ضمانت خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ذمے لی ہے۔ یہ چار افراد کون ہیں؟ اس حدیث کو شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اپنی کتاب الخصال کے اندر نقل فرمایا اور بہت خوبصورت انداز سے حدیث بیان کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ امام ضامن امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے آبا و اجداد سے حدیث کو نقل فرمایا، یعنی آپ نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، یہاں تک کہ سلسلہ پہنچا رسول خدا ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ اربعۃ انا الشفیع لہم یوم القیامہ ولو اتونی بذنوب اہل الارض، کہ چار ایسے افراد ہیں کہ جن کی میں شفاعت کرنے والا ہوں، اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں، اور کس انداز سے شفاعت کرنے والا ہوں کہ اگرچہ یہ میرے پاس تمام گناہ بھی کیوں نہ لے کے آ جائیں زمین والوں کے، یعنی زمین والوں کے گناہ میرے پاس لے کے آ جائیں، جب بھی میں ان کی شفاعت کرنے والا ہوں گا، یعنی ان کے گناہ اتنے بھی گویا زیادہ ہو جائیں، جب بھی میں ان کی شفاعت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ چار افراد کون ہیں کہ جن کی ذمہ داری شفاعت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ذمے لی ہے؟ بیان کرتے ہیں کہ پہلا فرد وہ ہے کہ معین اہل بیتی، وہ کہ جو میرے اہل بیت علیہم السلام کی اعانت کرنے والا ہے، ان کی مدد کرنے والا ہے، ان کی مشکل میں ان کا ساتھ دینے والا ہے۔ دوسرا شخص کون ہے؟ والقاضی لہم حوائجہم عندما اضطروا الیہ، دوسرا شخص وہ ہے کہ جو میرے اہل بیت علیہم السلام کی حاجت روائی کرنے والا ہے اس موقع پر کہ جب یہ اس کی جانب مضطر ہوں، یعنی جب ان کو اس شخص کی محتاج ہو، احتیاج ہو، یہ فرد میرے اہل بیت کی مدد اور امداد سے پیچھے نہ ہٹے بلکہ آگے بڑھ کے ان کی امداد کرنے والا ہو، ان کی مدد کرنے والا ہو۔ تیسرا فرد کون ہے اس حدیث کا؟ تو والمحب لہم بقلبہ ولسانہ، تیسرا فرد وہ ہے کہ جو میرے اہل بیت سے محبت کرنے والا ہو، کس انداز سے کہ دل سے بھی محبت کرنے والا ہو اور زبان سے بھی محبت کرنے والا ہو، یعنی جو میرے اہل بیت سے اس انداز سے محبت کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا قیامت کے دن۔ اس کے بعد چوتھا شخص کون ہے؟ والدافع عنہم بیدہ، جو اپنے ہاتھوں سے ان کا دفاع کرنے والا ہے، جو اپنے ہاتھوں سے ان کا دفاع کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں اس حدیث کے اوپر بہترین انداز سے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ اہل بیت علیہم السلام سے اپنے ارتباط کو، اپنے توسل کو اور اپنی محبتوں کو بہترین انداز سے ان کے سامنے پیش کر سکیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔